ہماری بات چل رہی تھی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی کرم نوازیوں کی، اس کی رحمت کی، اور اس کی وہ محبت جو اپنے بندے سے کرتا ہے کہ جب کوئی بندہ صدق دل سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو نہ صرف پسند فرماتا ہے بلکہ اس توبہ کی برکت سے، جب کہ توبہ سچی توبہ ہو، اس کی شرائط کے ساتھ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یعنی وہ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ آج ہم کسی پر احسان کریں اور بہت زیادہ اسے نوازیں اور وہ بدلے میں ہمارا دل دکھائے، ہمیں تنگ کرے، ہمارے احسانات کا بدلہ چکانے کے بجائے الٹا ہماری دل آزاری کرے، اور پھر ہمیں کہا جائے کہ ہم اسے معاف کر دیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے معاف کرنا ہی بہت مشکل ہے، اور اگر معاف کر بھی دیں تو ہم اس سے محبت نہیں کریں گے پھر، اور اگر محبت کرنے بھی لگ جائیں تو پہلے جیسی نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قربان جائیں کہ اس نے ہمیں سب کچھ دیا، اس نے ہمیں پیدا کیا، ہر نعمت دی، سب کچھ دیا، ہم بار بار اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر جب اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے گناہوں کو نہ صرف معاف کر دیتا ہے بلکہ اپنا محبوب بندہ بھی بنا لیتا ہے، اور بعض اوقات پہلے سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے کہ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اور وہ بندے کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے پایا ہے، لا متناہی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، ہم اس کی کوئی حد مقرر نہیں کر سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے ہیں، اور فرمایا کہ ایک حصہ اس نے دنیا والوں کے اوپر ظاہر فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اس ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، باپ اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، بہن بھائی سے اور بھائی بہن سے پیار کرتی ہے اور کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر جو بھی کوئی کسی پر رحم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اس ایک حصے کی وجہ سے رحم کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے اپنی رحمت کے جب 100 حصے فرمائے، ایک حصہ دنیا والوں پر ظاہر فرمایا، اور ساری دنیا کے اندر جتنے بھی رحم کے جذبات ہیں وہ اس ایک حصے کی وجہ سے ہیں، تو اللہ کے 99 حصے رحمت جو ہے وہ کدھر ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 99 حصے قیامت کے روز ظاہر ہوں گے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے روز ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اور اسے حکم ہوگا کہ اسے دوزخ میں ڈال دو، بڑا گناہ گار ہے، اسے دوزخ میں ڈال دو، تو وہ شخص بھاگ کر دوزخ کی طرف جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے اس بندے کو پکڑ کر ہمارے پاس لاؤ۔ جب پکڑ کر لایا جائے گا اور ارشاد فرمایا جائے گا کہ بندے تجھے پتہ ہے تجھے کس چیز کی طرف جانے کا حکم ہو رہا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ مجھے پتہ ہے، میں دوزخ کی طرف مجھے جانے کا حکم ہو رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا تجھے پتہ ہے یہ دوزخ کیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ تیرے غضب کا مظہر ہے اور یہ تیرے عذاب کی جگہ ہے۔ تو پھر فرمائے گا کہ اس کے باوجود تو دوڑ کر اس کی طرف جا رہا ہے، تو عرض کرے کہ مالک میں تیرا بندہ ہوں نا، تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے سب کچھ دیا، دنیا کے اندر میں نے تیری ایک نہیں مانی، اب جب تو نے فرمایا نا کہ دوزخ کی طرف لے جاؤ تو میں نے کہا کہ میں نے اپنے رب کی کبھی کوئی بات نہیں مانی، آج میں اس کی یہی بات مان لوں اور دوڑ پڑوں کہ مجھے دوزخ کا حکم ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو جنت میں داخل کرنا۔ معنوی اعتبار سے اس طرح کی روایات ملتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے۔ ایک شخص کو لایا جائے گا، اسے دوزخ کا حکم ہوگا تو وہ جائے گا، پھر پلٹ کر دیکھے گا، پھر تھوڑا جائے گا،
پھر پلٹ کر دیکھے گا، پھر چند قدم چلے گا، بار بار پلٹ کر دیکھے گا، اسے کہا جائے گا اس کو بھی ہماری بارگاہ میں واپس لے کے آؤ۔ جب لایا جائے گا پوچھا جائے گا کہ تو بار بار کیوں پلٹ کر دیکھتا ہے؟ تو وہ کہے گا میرے مالک دنیا میں نا میں نے تیری رحمت کے بڑے چرچے سنے تھے، بڑا تو کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا رحمان ہے، اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، تو میں اس وجہ سے بار 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 پلٹ کر دیکھ رہا ہوں کہ کون سا وقت آئے گا کہ تیری رحمت کو جوش آ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے اس بندے کو بھی جنت میں داخل کر دو۔ بلکہ ایک روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک، تیرا جو نامہ اعمال ہے نا، جو دنیا میں تو کرتوت کرتا رہا ہے، جو تیرے نام، جو تو نے دنیا میں کام کیے ہیں، تیرا نامہ اعمال ہے، اس کے ہاتھ میں دے کر کہا جائے گا اقرأ، پڑھ اسے۔ تو جب اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا نا تو وہ اس نامہ اعمال کو پڑھنا شروع کر دے گا۔ یعنی ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، اور جب سے سن بلوغت میں نے اور آپ نے قدم رکھا ہے، جب سے ہم مکلف ہوئے ہیں اور جب سے شریعت کے احکام ہماری طرف متوجہ ہوئے ہیں، اس وقت سے لے کر اب تک جو کام میں نے اور آپ نے لوگوں سے چھپ کر یا ظاہر، چھوٹے بڑے جو بھی کیے ہیں، وہ سارے اس کے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ایک ذرے برابر بھی کسی نے نیکی کی ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو دیکھے گا، اور ایک ذرے برابر کسی نے گناہ کیا اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو دیکھے گا، اور اس کو دیکھے گا حیران ہو جائے گا، کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیا ہے اس کتاب کے اندر کہ اس نے کوئی چھوٹی بڑی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے، جو کچھ میں کرتا رہا ہوں سارا کا سارا اس میں تحریر ہے۔ تو اس کو نامہ اعمال دے کر کہا جائے گا اقرأ، پڑھ اسے۔ اچھا پڑھنا کہاں ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر بندہ پڑھنا شروع کر دے گا، شروع سے پڑھنا شروع کرے گا نا، تو جب گناہ آئیں گے نا تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے تو وہ پڑھے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھے گا، پھر اچانک کوئی بڑا گناہ آئے گا نا تو اس کو سکپ کرے گا، چھوڑ دے گا، چھوڑ کے آگے نکل جائے گا، پھر چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھے گا، پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، پھر کوئی بڑا گناہ آئے گا نا تو شرم آئے گی میں رب کی بارگاہ میں کیسے اس کا ذکر کروں، تو اس کو چھوڑ کے آگے چلا جائے گا۔ تو جب مکمل ہوگا نا تو اللہ فرمائے گا اچھا تو نے اپنا نامہ اعمال پڑھ لیا ہے؟ تو کہے گا ہاں میں نے پڑھ لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اب تجھے پتہ ہے میں تیرے ساتھ کیا کرنے لگا ہوں؟ تو وہ ڈر جائے گا، تھر تھر کانپے گا، کہے گا مولا مجھے نہیں پتا تو میرے ساتھ کیا کرے گا ابھی؟ تو اللہ فرمائے گا اے میرے بندے میں نے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ اچھا جب اسے یہ پتہ چلے گا نا کہ نیکیوں میں بدل دیا ہے تو فوراً کہے گا مولا میں نے سارے گناہ نہیں پڑھے، اور میں نے بڑے بڑے تو چھوڑ دیے تھے۔ یہ روایت جب بیان کی نا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ اتنا مسکرائے، حدیث کے لفظ ہیں حتیٰ بدت نواجذہ، کہ آپ کے نواجذ مبارک ظاہر ہو گئے، اتنا مسکرائے۔ شاید فرمایا کہ وہ ڈرے گا نا اللہ کی بارگاہ میں رب کی بارگاہ میں اپنے گناہ کیسے پڑھوں، کیسے ان کا تذکرہ کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کی چادر اس کے اوپر ڈالے گا، اور فضل کی چادر ڈال کر کسی کو پتہ نہیں چلنے دے گا کہ اس نے کیا کچھ کیا، اپنے فضل کی چادر اس کے اوپر ڈالے گا اور اپنی ستاری کے صدقے میں اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اچھا وہ رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، ہم سب جانتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں، ایک ماں اپنے بچے سے جتنا پیار کرتی ہے نا، ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے۔ اچھا ماں کے سامنے رو پڑے ہم، ماں کیا کرتی ہے؟ چھوڑ دیتی ہے۔ ماں تو چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے نا دودھ پیتا، شیر خوار جو بچہ ہوتا ہے اس کے رونے کو بھی برداشت نہیں کرتی،
اچھا ہم اگر ماں کے سامنے ابھی جا کر، ہم جو سمجھدار ہیں، بڑے ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں، جن کی والدہ زندہ ہیں، مثال دے رہا ہوں، والدہ کے سامنے جا کر رونا شروع کر دیں، کیا کرے گی والدہ؟ چھوڑ دے گی، سینے سے چمٹا لے گی، اداس ہو جائے گی، پریشان ہو جائے گی، تو پوچھے گی بار بار میرا بیٹا بچہ میرا رو رہا ہے کیوں، بار بار پوچھے گی۔ اچھا ایسی حالت میں کھانا کھانا شروع کر دی گی، اس کے الگ سے لقمہ نیچے اترے گا، پانی کا گھونٹ نیچے اترے گا؟ نہیں نا۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ رب ایک ماں کے مقابلے میں بندے سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، جبکہ ماں کے سامنے ہم روئیں تو ماں برداشت نہیں برداشت کرے گی، اور اگر ہم رب کے سامنے رو پڑیں، آنسو بہائیں کہ مولا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دے، تو چھوڑ دے گا بندے کو۔ جو کہ خود قرآن ما یفعل اللہ بعذابکم فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو کیا غرض ہے کہ وہ تجھے عذاب دے؟ ان شکرتم و آمنتم، جب تو اس کا شکر ادا کرے، جب تو اسے رب مانے، جب تو اس پر ایمان لائے، جب تو اس سے ڈرے، اس کی بارگاہ میں آئے، توبہ کرے، تو اسے کوئی غرض تو نہیں ہے کہ وہ تجھے ضرور عذاب دے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تجھے کیوں عذاب دے گا؟ لیکن تو آ تو صحیح، تو رب کی بارگاہ میں جھک تو صحیح، تو رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ تو کر، تو رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قصور وار کہہ تو صحیح، تو اپنی گردن چھکا تو صحیح۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، وہ کس چیز نے تجھے رب کی بارگاہ سے دور کر دیا ہے؟ وہ کون سی شے ہے؟ اس کریم الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا بھی کیا ہے، جس نے تجھے سب کچھ دیا ہے، پھر تو بھاگتا ہے، دور نکل جاتا ہے، وہ تجھے بار بار اس کی رحمت پکارتی ہے۔ یا ایھا الانسان، کتنا دل آویز یہ جملہ ہے، اے بھٹکے ہوئے، اے بھاگے ہوئے غلام، تو آنا، آ، تیرے رب کی رحمت تجھے پکار رہی ہے۔ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے۔ وہ تجھے بلا رہا ہے، وہ تجھ سے پیار کر رہا ہے، تو ہے کہ دور بھاگ رہا ہے۔ جب تو اس کی بارگاہ میں آئے گا نا، سچے دل سے توبہ کرے گا، نادم ہو جائے گا، شرمندہ ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الندم توبہ، یہ ندامت جو ہے نا، ندامت یہی توبہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے نادم ہو جاتا ہے، لیکن نیت سچی ہونی چاہیے۔ توبہ کی تین شرائط علماء نے بیان کی، اور فرمایا کہ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے نا، نادم ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو فوراً معاف فرما دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جتنا بھی بڑا گناہ گار، تو لمٹ نہیں ہے اس کی۔ وہ تین شرائط کون سی ہیں توبہ کی؟ فرمایا یہ توبہ جو کرنے والا ہے نا، اس کی توبہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ بڑی سمپل سی یہ تین چیزیں ہیں، اور کوئی بندہ اگر ان تین شرائط کے ساتھ توبہ کر لے نا، تو اس کو یہ یقین کرنا چاہیے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ جیسے آج اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، جو کچھ کیا ہے سب اللہ معاف کر دے گا۔ جسم کے جن جن اعضاء سے گناہ کیے ہیں، ان اعضاء کو وہ گناہ بھلا دیے جائیں گے۔ جسم کے جس زمین کے جس حصے پر اس نے گناہ کیے، اس حصہ زمین کو وہ گناہ بھلا دیے جائیں گے، فرشتوں کو وہ گناہ بھلا دیے جائیں گے۔ ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی نہیں دیں گے، ہمارے پاؤں ہمارے خلاف گواہی نہیں دیں گے۔ پچھلے جملے میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں بتقاضۂ بشریت، انسان ہونے کے ناطے ہم سے گناہ بار بار سرزد ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کے دامن کو بھی پکڑ کر رکھیں، توبہ کو بھی چھوڑیں نہ۔ تو توبہ کریں گے تو اللہ کرم کرے گا۔ ارشاد فرمایا کہ
یہ تین جو چیزیں ہیں نا، تین شرائط توبہ کی. ایک تو توبہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، کسی غرض، کسی دنیاوی مفاد کے لیے یا کسی دنیا دار کے ڈر کی وجہ سے توبہ نہ ہو. توبہ کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. کس کے لیے توبہ ہو؟ اللہ کے لیے توبہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دوسری جو شرط ہے توبہ کی وہ یہ ہے کہ جو کیا ہے اس پر سچے دل سے نادم ہو. سچے دل سے کیا ہو؟ نہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا، یار میری فجر میں آنکھ نہیں کھلی، میری نماز قضا ہوگی. بھئی رب تیرا عیب ظاہر نہیں کر رہا، تو کیوں لوگوں کو بتا رہا ہے؟ اپنا عیب اور گناہ لوگوں پر ظاہر کرنا بذات خود ایک گناہ ہے. جو کیا ہے دل سے نادم، شرمندہ ہو، مولا یہ میں نے غلط کیا ہے، میں بس اس پر شرمندہ ہوں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو. نہیں جاؤں گا میرے مولا، ادھر نہیں جاؤں گا. تو ناراض ہوتا ہے نا، تجھے یہ پسند نہیں ہے نا، میں نہیں جاؤں گا ادھر. یہ کام تیری ناراضگی کا سبب ہے نا، تجھے ناراض کرتا ہے میرے مالک، میں نہیں کروں گا. چھوڑ دے اس کو، پکا ارادہ کر لے. جب یہ تین شرطیں پائی جائیں گی صحیح، توبہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگی. دوسری شرط یہ ہے کہ جو کیا ہے اس پر سچے دل سے نادم ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا مصمم پختہ ارادہ ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ توبہ کرنے والا ایسا ہے کم اللہ ذنبنا، ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. کتنی اس رب کی کرم نوازی ہے. سچے دل سے توبہ کرے وہ معاف کر دیتا ہے. وہ بندے سے بڑا پیار کرتا ہے، اور وہ کرم نوازیاں پہلے سے زیادہ اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے. بنی اسرائیل کے ایک شخص تھا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا مجھے اپنی امت کا سب سے گناہ گار شخص دکھا. فرمایا موسیٰ ادھر ہی ٹھہر، ابھی تیرے سامنے یہاں سے گزرے گا. ایک شخص گزرا گود میں بچہ اٹھائے ہوئے. عرض کی مولا اب مجھے میری امت کا سب سے نیک بندہ دکھا. اللہ نے فرمایا موسیٰ ادھر ہی ٹھہر، ادھر سے ہی گزرے گا. تھوڑی دیر کے بعد وہی شخص دوبارہ واپس گزرا گود میں بچہ اٹھائے ہوئے. عرض کی مولا بات سمجھ نہیں آئی. میں نے جب عرض کی کہ میری امت کا سب سے گناہ گار بندہ دکھا، پھر بھی یہی دکھایا گیا، اور جب کہا کہ سب سے نیکوکار بندہ دکھا، پھر بھی اسی کو دکھا دیا گیا. تو ارشاد باری تعالیٰ و موسیٰ یہ تیری امت کا سب سے بڑا گناہ گار تھا، سب سے بڑا پاپی تھا. بچے کو لے کے گیا جنگل میں. بچے نے اس سے پوچھا کہ یہ اتنے بڑے بڑے درخت ہیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا آسمان بڑا ہے، زمین بڑی ہے. کہا اس زمین آسمان سے بڑی؟ کہا کہنے لگا اس زمین اور آسمان سے بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں. نادم ہو گیا، ایک دم شرمندگی آ گئی. بچے کے سوال سے دل پر چوٹ لگ گئی. اپنے عیب یاد آ گئے کہ میرے تو گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہے، اور میرے تو گناہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہے. وہ کہنے لگا کہ میرے گناہ سب سے بڑے ہیں. بچے نے پھر سوال کر دیا، اچھا آپ کے گناہوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ چیخ ماری، رو پڑا، زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا. کہنے لگا کہ میرے گناہوں سے بڑی تو ایک ہی چیز ہے، اور وہ میرے رب کی رحمت ہے. تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم، اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے. تو اللہ کی رحمتیں بے پایا ہیں، چھما چھم برس رہی ہے. آج رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے تو رمضان میں جتنے جمعے ہیں وہ سب برابر ہے، لیکن ہم اس کو جمعۃ الوداع اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اب رمضان کے اندر اور جمعہ نہیں آئے گا. رمضان کے اندر اب اور جمعہ نہیں آئے گا. ہاں رمضان تو آئے گا، رمضان میں جمعے بھی آئیں گے، لیکن اس بات کو سمجھانے کے لیے ہمارے بزرگان دین بعض اوقات نا لوگوں دل پہ چوٹ کرنے کے لیے کچھ مثالیں، حکایات. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی پیاری حکایت نقل کی ہے سمجھانے کے لیے. کہتے ہیں کہ ایک باغ کے اندر ایک چڑیا، پھول جب کھل جاتے ہیں تو ادھر سے اڑتی ہے ادھر بیٹھتی ہے، ادھر سے اڑتی ہے ادھر بیٹھتی ہے، چہکتی ہے.
اور بہار سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ تو یہ فرضی حکایات ہوتی ہیں بزرگان دین کی، بندے کو سمجھانے کے لیے، دل پر چوٹ لگانے کے لیے۔ تو چڑیا ادھر سے اڑتی ہے ادھر جاتی ہے، ادھر سے اڑتی ہے ادھر جاتی ہے، تو باغبان سے کہتا ہے کہ تو آج بڑی خوش لگ رہی ہے، اور ساتھ میں چہکتی بھی ہے، ساتھ میں روتی بھی ہے، ساتھ میں ہنستی بھی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا بہار آئی ہوئی ہے۔ تو باغبان اس سے کہتا ہے بہار تو پھر بھی آئے گی، لیکن چڑیا اسے کہتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہار آئے گی، لیکن پتہ نہیں جب بعد میں بہار آئے گی تو میں اس دنیا میں ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ تو رمضان بھی آئے گا، جمعے بھی آئیں گے، روزے بھی آئیں گے، تراویح بھی آئے گی، پھر اللہ کی رحمتیں ویسے بھی سارا سال برستی ہی نہیں کہ اس کی رحمتیں کم ہو جاتی ہیں، لیکن رمضان میں خاص کہا گیا نا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود اس امت کو عذاب دینا ہوتا انہیں رمضان نہ دیتا۔ تو رمضان میں بلا حساب و کتاب ان گنت لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی یہ عربی کے اندر زعم انفہ، یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں نا، یہ محاورہ ہے، ناک خاک آلود ہونا، ذلیل و رسوا ہونا۔ فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کو رمضان ملا لیکن وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اچھا یہ بات ہے مخفی، یہ بات بڑی رلانے والی ہے مخفی ہے نا، یہ بات چھپی ہوئی ہے، ہم میں سے کس کی بخشش ہو چکی ہے اور کس کی ابھی نہیں ہوئی، یہ بات مخفی ہے، اور اس کو مخفی رکھنے میں کئی حکمتیں بھی ہیں، اور اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں روئیں، اس سے توبہ کریں اور اسے منانے کی کوشش کریں۔ تو رمضان تو آئے گا، تراویحیں بھی آئیں گی اور جمعے بھی رمضان کے اندر آئیں گے، لیکن جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، پر کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ ہم میں کتنے لوگ پچھلے رمضان ہمارے درمیان موجود تھے لیکن اب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے اگلے رمضان ہم بھی اس دنیا میں نہ رہیں اور یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، پر کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ نیکیاں کچھ نہ میں کر سکا ہوں، نیکیاں کچھ نہ میں کر سکا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں، بس یہی
ہے میرا کل اثاثہ، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ کیسی مسجدوں میں بہار اور رونق آ گئی تھی، اور شب و روز قرآن کی تلاوت، اور کیسے اللہ کے ذکر کے چرچے تھے، لیکن اب وہ سما شاید رمضان کے بعد دیکھنے کو نہ ملے۔ تمام حضرات جو رمضان میں عبادت کرتے رہے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آنے کی نیت کر لیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کے صدقے ہماری ایک اپنی زندگی کا یہ ٹرننگ پوائنٹ بنائیں، اس رمضان کچھ چینجنگ، کچھ تبدیلی، کچھ اپنے کردار کے اندر کچھ ترقی، پروگریس لے کر کے آئیں، کہ ہر سال رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے، تو رسمی چیزوں سے تھوڑا سا ہم لوگ باہر نکلیں۔ روزہ جو ہے یہ بندے کے دل کی طہارت، دل کو پاک کرتا ہے، روح کو بندے کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار کرتا ہے۔ یہ پریکٹس ہے، رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی پریکٹس ہے، نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی پریکٹس ہے، اور اصل جو ہے اس کا وقت کب آئے گا؟ جب شیطان آزاد ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ہمارے ہاں فوج کے اندر جو ہے نا بڑی ٹف پریکٹس کروائی جاتی ہے فوج میں، تو وہ کیوں کروائی جاتی ہے کہ جب لڑنے کا ٹائم آئے نا تو اس وقت جو ہے بندہ اتنی زبردست اس کی پریکٹس ہو چکی ہو کہ جب لڑنے کا ٹائم آئے تو وہ گھبرائے نا۔ ایسا نہ ہو وقت پہ پانی نہ ملے تو وہ کہ مجھے پانی نہیں ملا، وقت تو کھانا نہ ملے تو وہ کہ مجھے تو کھانا ہی نہیں ملا، میں تو نہیں لڑ سکتا، یا اسے اگر کوئی گرمی یا سردی آ گئی تو وہ کہ مجھے تو گرمی سردی برداشت کرنے کی میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا عادی بنایا جاتا ہے دوران ٹریننگ، لیکن کیوں کہ جب لڑائی کا وقت آئے تو بندہ کیا کرے؟ بندہ اس چیز کا عادی ہو۔ تو یہ ٹریننگ ہے ہماری پریکٹس۔ رمضان پانی سامنے پڑا ہے، حلال ہے، لیکن کیا ہے؟ پینا نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ کھانا سامنے پڑا ہے، بھوک لگی ہے، حلال ہے، لیکن کیا ہے؟ کھانا نہیں ہے، کیونکہ روزہ ہے، منع ہے۔ تو جب روزے میں حلال چیزوں سے روک دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حرام چیزوں کی طرف نہیں جانا۔ تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ وہ پریکٹس کر کے اور چاند نظر آتا ہے تو بس پھر بالکل ختم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پریکٹس ساری رائے کہاں چلی گئی۔ تو یہ جو ہے ہماری جو پریکٹس ہے رمضان کے اندر، یہ بعد میں بھی جاری رہنی چاہیے۔